اب فزیکل چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. یہ ابھی یہ ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے اور آپ یہ دیکھیں دعوت اسلامی والوں نے باقاعدہ وہ جو نقش نالین مبارک کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا ہے, جشن ولادت, اور اوپر لکھا ہوا ہے ولادت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کا نام بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی جوتی مبارک کے اوپر, اس کے نقشے کے اوپر لکھا ہوا ہے, اور باقاعدہ دلائل دے رہے ہیں اس کے اوپر. ان سے پوچھیں کہ آپ کے بزرگوں کے نام, جن جن بزرگوں کے آپ سمجھیں کہ بس کلمہ ہی نہیں پڑھتے باقی سب کچھ ہی ان کو سمجھتے ہیں, ان کے نام ان کی جوتیوں کے نقشے کے اوپر لکھ کے تو ہم اس طرح لہرائیں لوگوں کے سامنے, تو ان کو اچھا لگے گا؟ میں الیاس قادری صاحب کی جوتی کا میں تصویر اتاروں اور اس کے اوپر لکھوں الیاس قادری صاحب مرحبا, اور یہ میں لکھوں اوپر لکھوں الیاس قادری صاحب کی جوتی اور یہ لہراتا پھروں, تو الیاس قادری صاحب کے مریدین کو پھر غصہ تو نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, غصہ نہیں کریں گے؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے توہین کر رہے ہیں. اور میں وہ سن رہا تھا الیاس قادری صاحب خود کہہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ تو جسٹ ڈیزائن ہے, ہم بناتے ہیں, یہ قرآن حکیم کے بارے بھی تو ڈیزائن بنے ہوئے ہیں, ان ڈیزائنوں کو وہ کہہ رہے تھے یہ کسی جوتی کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں. دیکھو مطلب عقل سے کام لیں آپ, کس قسم کی مثالیں دے دے کے لوگوں کو جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ابھی تو وہ جھنڈا پہلے سبز شروع کیا, پھر نالین والا, اب جھنڈے کے بھی وہ 3 رنگ آ گئے. آپ دیکھیں ایک جھنڈے کے 3 رنگ بنا دیے انہوں نے. پہلے وہ اس کی جو بانس کی طرف والی سائڈ ہے اس کے اوپر انہوں نے رنگ دے دیا ہے, وہ احمد بریلوی صاحب کے گنبد کا کلر ہے, وہ سفید اور بلیک کلر میں یوں ویوی شکل کا. اس کے بعد جناب شیخ عبد القادر جیلانی اور رحمہ اللہ, ان کے جو ہے وہ گنبد کا جو کلر ہے وہ دیا ہوا ہے. اس کے بعد وہ گنبد خضرا کلر. اس طریقے سے ہر پارٹی جو ہے, ہر جماعت اپنے اپنے جھنڈے اور اپنی اپنی چیزیں جو ہے وہ ڈیوائز کر رہی ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگوں میں جو جھنڈا ہوا کرتا تھا نا عموماً وہ کالے کلر کا ہوتا تھا. اونٹ چوکوں میں کالا کلر, پہلے تو اڑے فتوا لان کے شیعہ ہونے کا لگا دیتے. ایون کہتے ہیں جی کالا لباس شیعوں والا ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے کلر کا جبہ جو ہے وہ گفٹ دیا تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا ثابت ہے کالا رنگ. کوئی یہ شیعوں والا لباس نہیں. خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں, کیوں اس طریقے سے چیزیں بنا دیتے ہیں. اس طرح جی وہ سرخ رنگ جو ہے وہ دھوسکیوں والا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ ایک جعلی روایت ہے ترمذی کے اندر, کوئی صحیح سند کے ساتھ اس طرح کی روایت موجود نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں, اور ہمیں کوئی سبز پگڑی سے بھی کوئی اختلاف نہیں. میں نے بلکہ ارادہ کیا کس دن مجھے ٹائم ملا میں نے سبز پگڑی پہن کے نا, تو میں نے جو ہے وہ دعوت اسلامی, چونکہ میں بھی 10 سال تک دعوت اسلامی کے اندر رہا ہوں, مجھے پتا ہے ان کے کیا معاملات ہیں, تو میں نے ان کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرنا ہے اور سبز پگڑی اور سفید کپڑے پہن کے انشاءاللہ تعالی. ہمیں کلر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بلیک اور سفید کلر, بلیک اور وائٹ کلر ثابت ہے, لیکن وہ ممانعت نہیں, کوئی نیلا باندھے, کوئی جو ہے وہ براؤن کلر کا باندھے, سبز باندھے, ہمیں نہیں. لیکن اس کی بنیاد پر نشانیاں اور پارٹیاں بنانا اور یہ کہنا کہ جو ہماری جماعت میں آئے گا اس نے یہی کلر پہننا ہے, اس کے علاوہ نہیں. اور مجھے یاد ہے بالکل, آپ یہ کنفرم بھی کر سکتے ہیں, دعوت اسلامی میں اگر کسی بندے کے اوپر انہوں نے پابندی لگانی ہوتی ہے نا, اس کو سزا کے طور پہ اس کو وائٹ یا بلیک پگڑی پہناتے ہیں اور کہتے ہیں اب تو نے 1 مہینے تک سبز پگڑی نہیں پہننی ہے کیونکہ اب تمہاری جماعت سے خارج ہو گئی. یعنی اسلام سے ہی سمجھ رہے قسم کا خارج کرنے والی معاملہ سمجھتے ہیں. اور حالانکہ بلیک اور سفید پگڑی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. فتح مکہ کے موقع پر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بلیک کلر کی, کالے کلر کی پگڑی پہنی ہوئی تھی. اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید کلر کی پگڑی باندھی تھی اور اس پہ شملہ بھی چھوڑا تھا, ایک چپے کے برابر, کم از کم اتنا ہونا چاہیے. لمبا جو ہے وہ جتنا بھی کر لیں, شملہ ہی کہلاتا ہے, تو ایک چپا جو ہے وہ کم از کم چھوڑا جائے. تو اس طریقے سے یہ جو ہے وہ پابندیوں والوں کو یہ کرتے ہیں اس طریقے سے. تو ہمیں کلر سے بھی کوئی نہیں ہے. کپڑوں کے کلر بھی اب جس طرح کے ہم نے پہنے, کیا یہ سنت ثابت ہے؟ جب تک ان معاملات میں کسی چیز کی حرمت کا فتویٰ نہیں آئے گا نا, وہ اپنی اصل میں وہ چیز حلال ہوگی. ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمیں اختلاف ہے ان کی بنیاد کے اوپر پارٹیاں بنانا. ابھی اگلے دن میرے آفس میں ایک کولیگ تھے, آفیسر لیول کے ہی تھے. اب وہ بندہ صرف جمعے کی نماز ہی پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ توفیق دے, وہ نماز میں پابندی کرے الحمدللہ. اور دیکھیں ایسے لوگ کتنے سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں نے اس کو بات بتائی, اس نے اس کے بعد نماز بھی سنت کے مطابق شروع کر لی الحمدللہ, ایک دفعہ بتایا ہے. اچھا اب وہ مجھے کہتا ہے جی, اب وہ عام آدمی ہے, کوئی مطلب پریکٹسنگ مسلمان اس طرح نہیں ہے, اور وہ کہتا ہے جی آپ میرے سامنے کوئی بندہ لے آئے, میں آپ کو شکل سے دیکھ کے بتا دوں گا کہ یہ بریلوی ہے, دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے. کیا ہے کہ نہیں؟
یہ آپ خود مطلب میں آپ کے سامنے اگر کوئی ایسا بندہ لے آؤں جس نے سفید کلر کی سخت ٹوپی پہنی ہوئی ہو اور اس نے مونچھیں بالکل شیو کی ہوئی ہو اور داڑھی بڑی خوبصورت کر کے بنائی ہوئی ہو, شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو, تو آپ کیا کہیں گے یہ کون ہے؟ دیوبندی. دیکھ لو, تو بھی پتا ہے, کوئی تو ٹیسٹر لانے کی لوڑ ہی نہیں, تبلیغی جماعت یعنی نشانی بنا لی ہوئی ہے. اسی طریقے سے میں کوئی بندہ آپ کے سامنے ایسا لے آؤں جس نے جو ہے وہ سبز کلر کی پگڑی پہنی ہوئی ہو, ادھر ایک پیاری سی مسواک سجائی ہوئی ہو, ٹھیک ہے جی, سفید صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہو, ٹھیک ہے, اور پیلی چپل بھی پہنی ہوئی ہو, ٹھیک ہے, تو آپ کہہ دیں گے جناب یہ دعوت اسلامی والا بریلوی ہے. یا اسی طریقے سے ایک بندہ آپ کو میں ایسا لا کے سامنے کھڑا کروں جو بالکل ننگے سر ہو, یا اس بیچارے نے ٹوپی بھی پہنی ہو تو صرف جسٹ برکت کے لیے, اور آگے بال کی پف بھی نکالی ہوئی ہو ایسے, اور ٹوپی ادھر رکھی ہوئی ہو ایسی, اور داڑھی کے کچھ بال ادھر جا رہے ہو اور کچھ ادھر جا رہے ہو, اور شلوار جو ہے وہ بالکل آدھی پنڈلی تک ہو, تو کون ہوگا؟ اہل حدیث. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں کتنا بڑا المی ہے, اور یہ اسی چیز کو ہم نے کل کیا ہے. میری آپ ویڈیو کسی بندے کو دکھائیں اور اس کے کہیں اس بندے کو جج کرو یہ بندہ کون ہے شکل دیکھ کے, تو اس کو نہ مونچھیں چٹ نظر آئیں گی, مونچھیں تھوڑی تھوڑی نظر بھی آئیں گی, پگڑی بھی نظر آئے گی, کرتا بھی پہنا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے نا. آپ وہ سوچ میں پڑ جائے گا, جب باتیں سنے گا تو واقعی بھی تو اور ہی سوچ میں پڑ جائے گا. اگلے دن مجھے ایک بندے کا فون آیا سعودی عرب سے, مجھے کہنے لگا جی مجھے آپ کا کسی نے کلپ شیئر کروایا, وہ الحمدللہ لاکھوں لوگوں تک کلپ گیا مختلف جگہوں سے, قبر کے 4 سوالات. وہ کہتا میں نے جب دیکھا پگڑی شکڑی, میں نے کہا یہ تو کوئی صوفی ٹائپ بندہ ہوگا, اسی لیے جو وہ کہتا میں نے وائڈ کیا, وہ سلفی تھا, لیکن جب سنا الحمدللہ تو اس کو پھر وہ کہتا میں نے سارے لیکچر سنے. اس قسم کے کئی لوگ ہیں. تو اب کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھے وہ مطلب ای میل کرتے ہیں جی ہم نے تو بس وہ آپ کی شکل دیکھی تو پھر لیکچر دیکھ لیا, ادروائز تو ہم جو ہے وہ شکلوں سے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ تمہارے مطلب فکر کا نہیں ہے, تو ہم نے دیکھنا ہی نہیں لیکچر. کتنے بریلوی دیوبندی ایسے ہیں جو صرف اس گیٹ اپ کی وجہ سے انہوں نے بات سنی, اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب و سنت کے منہج تک پہنچایا. کتنے اہل تشیع ہیں, کتنے الحمدللہ. ہماری آؤٹ پٹ ہے. مجھے ابھی اگلے دن ایک بندے کا فون آیا, مجھے کہنے لگا جی میں 3-4 سال سے آپ کے لیکچر سن رہا ہوں, اور میں اکیلا بندہ ہوں جو آپ کے لیکچر سن کے اپنے گھر میں سے, میں رافضی تھا وہ یعنی غالی شیعہ, تو وہ کہتا ہے اکیلا بندہ ہوں جو میں سنی ہوں, اور مجھے وہ پوچھ رہا تھا کہ جی میں جو وہ ہمارے محلے میں جو ہے وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کروں, اور ان میں یزیدی پارٹی بھی موجود ہے. تو میں نے اس کو بتایا بھی نماز تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو وہ اب آپ یہ امیجن کریں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کتاب و سنت کے منہج پہ آیا ہے صرف سیدنا حسین کی محبت کی وجہ سے, میرے لیکچرز اس حوالے سے سن کر, اب اس کے دل پر کتنا بڑا پتھر ہے کہ وہ کسی یزیدی مولوی کے پیچھے جا کے نماز پڑھے. میں کئی یزیدی مولویوں کے پیچھے میں بھی نمازیں پڑھتا ہوں, لیکن مسئلہ ہے کہ یہ جذبات کی دنیا نہیں ہے بھائی, یہ علم کی دنیا ہے. اس میں جذبات آپ اس کمرے سے باہر رکھ کے آئیں گے بھائی, علم کے ساتھ داخل ہوں گے. جب ہم یہ قائل ہیں مولا حسن علیہ السلام, مولا حسین علیہ السلام علیہم رضوان, وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے مروان کے پیچھے, جب مروان سیدنا علی کے اوپر لعنت کیا کرتا تھا, نعوذ باللہ من ذالک. نمازیں انہوں نے مسلمانوں سے الگ نہیں کی ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر اس زمانے میں یہ کام ہوتا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر, تو آج اگر کوئی یزیدی مولوی ہے یا کوئی اس طریقے سے بکواس کرنے والا آدمی ہے, تو اس قسم کے لوگ تو اس زمانے میں موجود تھے, آج کوئی نئی پیداوار تو نہیں ہے.